الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہے اور تقریباً اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے وہ نیکیوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور سمجھدار آدمی اس مقصد پر فوکس کرتا ہے، اس کا پورا خیال کرتا ہے کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر پوری توجہ دیتا ہے۔ تو ہم اہل ایمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ پہلی بات تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن کے اندر صاف فرمایا ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ ایمان والوں پر روزہ فرض ہے، یعنی اس کو رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کہا گیا کہ ایسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ بھئی یہ تو بہت بھاری ہو گیا تو سمجھ لو کہ پہلے کے لوگوں نے بھی رکھا ہے، ان پر فرض تھا، انہوں نے نبھایا ہے، تو تمہارے لیے بھی یہ کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ خلاصے کلام میں کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ متقی بن جائیں۔ متقی، تتقون، یتقون، یہ سارے الفاظ کا جو مادہ ہے وہ واو قاف یا، جس کے معنی ہوتا ہے بچنا۔ شرعی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ تو آپ روزہ رکھیں اور ساتھ میں یہ دھیان رکھیں کہ بھئی یہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بھئی ہم انسان ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، منکرات کے ہم شیدائی بن جاتے ہیں، منکرات کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان منکرات سے بچاؤ، روزہ رکھو اور یہ دھیان رکھو کہ بھائی فلاں چیز ہمارے اندر تھی وہ چھٹ رہی ہے کہ نہیں، فلاں کمی ہمارے اندر تھی وہ دور ہو رہی ہے کہ نہیں، فلاں منکر ہمارے زندگی کے اندر آ گیا تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ مقصد ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ آسانی ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے جو تھوڑی کوشش کریں، جنہیں غلط چیزوں کی لت لگ گئی، جیسے گٹکا، پوری، بیڑی، سگریٹ وغیرہ لگ گئی ہے نا لوگوں کو۔ آپ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، کتنا بڑھیا وقت ہے ان منکرات کو چھوڑنے کا، کیونکہ تقریباً آج 12 گھنٹہ بندہ برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بھائی فجر سے لے کر مغرب تک تقریباً برداشت کر رہا ہے، 12 گھنٹہ ہو رہا موٹا موٹا۔ 12 گھنٹہ بندہ رک گیا روزہ رکھنے کے چکر میں، اب 12 گھنٹہ بچ رہا۔ 12 گھنٹہ میں کم سے کم 6 7 8 گھنٹہ تو نکال دو سونے کا۔ سوتا تو تھوڑا کچھ کھاتا پیتا ہے، تب بھی تو رک ہی رہا ہے نا۔ تو 12 گھنٹے میں سے اگر 7 8 گھنٹہ نکال دو تو کتنے بچے؟ 4 5 گھنٹے بچ رہے۔ 4 5 گھنٹہ اگر محنت کر لے وہ اپنے اوپر نا تو سارے منکرات کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اصل میں کیا، تھوڑا آدمی کوشش نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہا، اپنے عزائم کو پختگی نہیں دے پا رہا ہے۔ تو آپ کے لیے بڑھیا آفر ہوتا ہے منکرات کو زندگی سے ختم کرنے کا۔ تو آپ روزہ رکھیں اور یہ دھیان رکھیں
کہ یہ ہمارا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، یہ مہینہ حقیقت میں یہ روزہ صبر کا زبردست مادہ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ نوٹ کریں جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی نا، تقوی اور صبر، دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ صبر آپ دیکھیں کتنا بھاری صبر کہ بندہ پورا 12 گھنٹہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس کے بعد روزہ کھولتا ہے، تھوڑا بہت کھاتا پیتا ہے اور چھوڑ کر کے مغرب کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ صبر کرتا کہ نہیں؟ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کے جاتا گھر پہ، تھوڑا کھاتا پیتا، عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے، فوراً آتا اتنی لمبی تراویح، اتنا لمبا قیام کرنے کے لیے۔ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ صبر کرتا ہے۔ اور تراویح کے بعد جاتا ہے، تھوڑا بہت آرام کرتا، سحری کا ٹائم ہو گیا، اٹھ گیا اور ادھر سحری کیا، پھر فجر کے ٹائم پہنچنا ہے۔ آپ پورا شیڈول اگر نوٹ کریں نا تو آپ دیکھیں گے حقیقت میں چاروں طرف صبر ہی صبر کا پیغام ہے۔ یہ مقصد ہے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ صبر والے بن جائیں، آپ منکرات سے رکنے والے بن جائیں، آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، آپ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے بندو، روزہ رکھنا برائے روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اللہ کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے، پیاسا رکھ رہا ہے، آپ کو بہت ساری پابندیاں، یہ ضرورت ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ تو مقصد پر دھیان دیں اور اس پر غور کریں کہ اتنا بڑھیا اللہ نے موقع دیا ہے اپنی اصلاح اور سدھار کا، اور اسے ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔